الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا سلسلہ وار اصلاحی بیان اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے عنوان پر ہے. مومن بندہ اس کے لیے ہمیشہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے خوف رکھے، اور جب مومن بندے پر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر غالب ہوگا تو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے وہ رک جائے گا. آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. کوشش ہوگی کہ انہی 2 آیتوں کا مفہوم، مطلب، ترجمہ اور میں اپنی بات کر کے آج کے اس مختصر سے درس کو ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ حشر کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ ہر اس شخص کو تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہے ہو. جو اعمال ہو رہے ہیں، اعلانیہ ہو رہے ہیں، چھپ کر ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، بغیر سمجھ کے ہو رہے ہیں، سب کو اللہ کی ذات جانتی ہے. ان اللہ عالم بذات الصدور. وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے کو، دماغ کے اندر آنے والی سوچ کو، وہ زبان سے نکلنے والے لفظ کو، ہاتھ سے ہونے والے کام کو اللہ کی ذات جانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث میں اس موضوع کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اگر تم برے اعمال کے بعد اچھے اعمال کرو تو تم اسے بد اعمال کو مٹا دو گے. گویا یہ جو برائیاں ہیں ان کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات. اور لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ کی ذات انسانوں سے خوب آگاہ ہے، اور انہیں اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جس طرح انسان خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. اللہ کی ذات ہر شخص کے رازوں سے واقف ہے.
زندگی کا سب سے بڑا راز یا تو حیات ہے یا موت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، یا اس کو زندگی ملی ہوئی ہوگی یا موت ملی ہوئی ہوگی، یعنی یا تو جی رہا ہوگا یا مردہ ہوگا. اور اس کی حیات یا موت سے اللہ کی ذات آگاہ اور واقف ہے. بندہ آگاہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کب تک اس کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت آنی ہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی کے امتحان میں ایمان والوں کا سب سے اہم مددگار اللہ کا خوف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، جو انسان کو اس آزمائش کے اندر پورا ہوتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، تو گناہ انسان نہیں کرے گا. کیونکہ انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے ہر وقت، چاہے وہ لوگوں کے اندر ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، خلوت میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، مسجد میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، بازار میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا. گناہ پر طاقت کے باوجود بھی گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت سے اہل ایمان کے ڈر اور خوف کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. مختلف قرآن مجید کی آیات کے اندر ڈرنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. چنانچہ دیگر تمام احکامات کی طرح ہر ایمان لانے والے کو بلا کسی تردد اور بغیر کسی شرط کے حکم الہی کو بجا لانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، بلکہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا ہے. اب یہ قرآن مجید کے مذکور الفاظ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس موضوع کی طرف یہ الفاظ توجہ دلاتے ہیں کہ جیسے قرآن میں انتہائی واضح اور تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ان موضوعات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ خوف خدا سے مراد کس طرح کا خوف ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی ابدی حاکمیت، اعلیٰ اور عرفہ مقام اور برتری کے ساتھ ساتھ اس سزا سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ جو اس نے نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان والوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، ایسے ہی اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کے جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے. چنانچہ سطح کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح ہم نے اتارا اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو عربی زبان میں، اور طرح طرح سے بیان کی اس میں گناہوں کی سزائیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں
یا پیدا کر دیں، یہ قرآن ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا خوف کوئی ایسا احساس یا جذبہ نہیں ہے جسے صرف مختلف قسم کے اور کٹھن روحانی مرحلے طے کرنے کے بعد ہی پایا جا سکتا بلکہ یہ ایک نظر نہ آنے والی ایسی کیفیت ہے جو ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو کھلے دل سے اس بارے میں غور و فکر کرے۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے اللہ سے ڈرنا لازم ہے، لیکن اسے اللہ کے اجر عظیم، اس کی رحمت اور مغفرت کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب کے خوف اور اللہ کی رحمت کی سے امید کے درمیان میں رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو طمع اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، جسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے خوف بھی آتا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان اللہ کی طرف خوف اور امید کے روحانی جذبے کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ سجدہ کی آیات ہے جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ دور رہتے ہیں ان لوگوں کے پہلو اپنے بستروں سے، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور ان نعمتوں سے جو ہم نے انہیں دی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو خرچ کرنا بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ کا خوف قطعاً ایسا جذبہ نہیں جو نا امیدی یا مایوسی کا باعث بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ امید کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خوف غالب ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ باقی ظاہر بات ہے کہ ایمان والوں کے دل کیوں نہیں ڈرتے؟ ایمان والوں کے تو دل خوف کھاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو، یا اللہ سے خوف کریں اور حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، یا غلط کاموں سے بچ جائیں، غلط کاموں سے رک جائیں۔ وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق کتاب اتاری ہے، کیا اس پر ایمان لانے کا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں؟ گویا قرآن مجید بھی ذریعہ ہے خوف خدا کا، خوف الہی کا، خشیت الہی کا۔ سچے مومن جو اللہ سے سچا اور دلی پیار کرتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پیار کی حقیقی روح دراصل اللہ کا ولی اور گہرا خوف رکھنا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کا گہرا خوف رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا جو خوف ہے یہ ادب و احترام کے مرتبے کے ساتھ ہوتا ہے، اور خوف خدا اصل میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جسے اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اسے اللہ سے شدید ترین محبت ہوگی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے اس کاموں سے میرا اللہ ناراض ہوگا، میرے ان کاموں سے اللہ کو غصہ آئے گا، میرے ان کاموں سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ سے محبت کا قوی ترین ذریعہ بھی خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کروں، وہ اللہ سے خوف رکھے، خشیت الہی پیدا کرے۔ اور جب دلوں کے اندر خوف اور خشیت الہی پیدا ہوگی
تبھی ہمارے جو دیگر احکامات ہیں، دیگر کام ہیں، وہ صحیح ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے کام صحیح نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ہمارے کاموں کا نہ ہونا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام الٹے ہو جاتے ہیں، اس کی مین اور بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، سر عام اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، گناہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اور پھر ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے خوف خدا ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خوف خدا دل میں نہیں ہے، یہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، روزے رکھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، خرچ کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ آپ کی تمام کی تمام عبادت رہ گا جائے گی، بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ جتنا اللہ کا خوف ہوگا اتنا عبادت کے اندر دل لگے گا، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دل لگے گا، روزہ رکھنے کا دل کرے گا۔ ظاہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کو اللہ کا خوف ہوتا تھا، سب اپنے اپنے جہاں نصیحت امت کو کرتے تھے، گھر والوں کو کرتے تھے، تو خوف کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جس قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، تمام کے ساتھ خوف کا ذکر ہے۔ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے ساتھ خوف کا تذکرہ نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام ہو، یا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء ہوں سب کے ساتھ خوف کا تذکرہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو سب سے زیادہ فکر آخرت کی رہتی تھی، اور وہ اسی کے اندیشے میں گھلتے رہتے تھے۔ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ کہیں سے آتے تو معلوم ہوتا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ روتے تھے ہر وقت میں۔ خوف تھا اللہ سے کہ کیسے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اور اللہ کو میں اپنا حساب کیسے دوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات آ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے۔ جتنے گناہ کر رہے ہیں، جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ان سے معافی تلافی کروائیں۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کہتے تھے زبانوں کے ساتھ، قالوا انما معکم، اپنے ان کے ساتھ پاس جاتے، منافقین کے پاس جاتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو زبان کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگی کہ اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جتنا گناہوں سے بچنے کی ترتیب بنائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اگر گناہوں کے باوجود عبادت کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے دل کے اندر، بس یہی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو اللہ کی ذات و عزیز الانتقام بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر آخرت کا خوف ہوتا تھا، اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے
جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا اور نہ دوزخ سے اس کا عمل اسے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم سے ہی جنت میں جا سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوف و خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ معصوم ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا، پوری کائنات کو بنایا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ مقدس، وہ مطہر، وہ اللہ کا محبوب یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل اور احسان سے جاؤں گا۔ جب اللہ کی محبوب ترین ہستی یہ فرما رہی ہے، میں اور آپ جو سراپا گناہگار ہیں، گناہوں اور معصیتوں کے اندر سرتا پاؤں جو ہیں وہ لتھڑے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، اور گناہ ہمارے سر پہ ہیں، ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر کیوں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، زندگیوں کے بدلنے کا موسم ہے، اعمال کے بدلنے کا موسم ہے، آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ معلوم نہیں ہے زندگی کی یہ گھڑیاں، یہ لمحات واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو آئیے اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، خشیت پیدا کریں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بھاگ کر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف آتا ہے، فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، میں ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں، فرمایا کہ وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ ان رحمتی لسبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی رحمت گناہگاروں پر برس رہی ہے اور بہانے مانگتی ہے، آئیے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کو سمیٹتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات شاکر و علیم ہے، وہ بڑی قدردان ذات ہے، وہ کسی کے شکر کو، وہ کسی کی نعمت کو، وہ کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتی۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی؟ یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ روزے رکھنا، یہ عبادت کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے آخرت کے ذخیرہ ہے، آخرت کا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، نیکی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے، اور پھر جب ہم اللہ کا دل میں خوف ہوگا اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمارا بیڑا پار کرے گی، کامیاب کرے گی، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، مشکلات کے اوپر پر صبر بھی آ جائے گا، اور اس سبب پر اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں، جو ثواب رکھے ہیں، وہ لامحدود ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، زمین میں ایک گز نیچے جانے کی دیر ہے، اور آخرت کی کھڑکیاں کھل جانی ہیں، آخرت کی آنکھیں کھل جانی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو خشیت الہی، خوف خدا سے مزین ہمارے دلوں کو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔